بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ اگر میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہمارا جو ایک پہلا افسانہ تھا ہم سفر، وہ ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا افسانہ شروع کرا تھا جو غلام ربانی آگرو صاحب کا تھا، جس کا نام تھا بدلہ، اور اس کی ہم نے بلند خوانی بھی پچھلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی تھی۔ آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ مزید آگے اس کے اندر کیا قصہ ہوا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کا، تو اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ایک تانگے والے کا قصہ ہے جس کا نام ہے گلاب، اور اس کا ایک بہت ہی خوبصورت سا، بہت ہی اچھا سا، بہت ہی بہادر جو ہے وہ ایک گھوڑا ہے جس کا نام ہے پکھی۔ ٹھیک ہے، گلاب کا وہ گھوڑا ہے۔ گلاب کا گھوڑا اس طور پر ہے کہ گلاب اسے چلاتا ہے، لیکن حقیقت میں گھوڑا جو ہے وہ رئیس غوث بخش کا ہے، جو کہ کرائے پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گھوڑے دیتا تھا اور ان سے پھر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کرایہ وصول کرتا تھا۔ تو اس پہ پھر جو ہے وہ آگے چل کے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کہ گھوڑا یعنی کہ گلاب جو ہے وہ تو اپنے گھوڑے سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کا ایک ساتھی تھا خیرو، وہ جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ اس کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ گھوڑا تو پہلے میرے پاس تھا، میرے پاس تو صحیح نہیں چلتا تھا، اور جو ہے وہ گلاب بہت اس سے پیسے بھی کما رہا ہے اور بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ کام بھی لے رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ بڑا اچھا گھوڑا ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس سے جلن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو یوں سمجھ لیں پیشہ ورانہ جو حسد ہے، پیشہ ورانہ جو جلن ہے، یہ چیپٹر اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم اس کو مزید آگے جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ یہ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی تھی، آپ لوگ بھی اپنی کتابیں کھول لیں یا آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایک دفعہ شرط لگ جاتی ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ عربی نسل کا یا پھر ولایتی ہے۔ تو وہ بہرحال جو غلام غوث جو رئیس غوث بخش تھا وہ اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ نہ یہ ولایتی گھوڑا ہے، نہ ہی جو ہے وہ یہ جو ہے عربی گھوڑا ہے، بلکہ یہ سندھی گھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے یہ گھوڑا خیرو کے پاس تھا، اور پھر جو ہے وہ لیکن وہ چونکہ موالی تھا، جواری تھا اور نشے کا عادی تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ غلام غوث بخش نے جو ہے وہ رئیس غوث بخش نے اس سے جو ہے وہ گھوڑا لے لیا تھا، اور پھر گلاب کے حوالے کرا تھا، اور گلاب جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ محبت سے اور جو ہے وہ طریقے سے اس کو استعمال کرتا تھا۔ تو یہی بات خیرو کو بہت بری لگی، تو اب یہیں سے اس کا آگے جو ہے وہ شروع کر رہا ہے کہ یہ والا پیراگراف یہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ گلاب جو ہے وہ غریب آدمی تھا، لیکن اس میں کوئی برا فعل نہیں تھا، یعنی کہ کوئی برا کام نہیں کرتا تھا، جیسے تیسے وہ اپنے گھر کا گزارا کر لیتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی سگھڑ تھی، سگھڑ کہتے ہیں یعنی کہ جو سمجھدار ہو اور گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے والی عورت ہو، اس کو سگھڑ جو ہے خاتون کہتا ہے، بہت سگھڑ تھی، اور کفایت شعاری سے گھر میں کام کرتی تھی۔ کفایت شعاری یعنی کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر ہی یعنی کہ اسی میں جو ہے وہ سارا گزر بسر کرنا، اس کو بولتے ہیں کفایت شعاری۔ گلاب کی ایک چاند سی بیٹی تھی، اس نے اس کا نام اپنی ماں کے نام پر زلیخا رکھا تھا، یعنی کہ وہ بچی کی دادی کا نام بھی زلیخا تھا، گلاب کی ماں کا نام، تو انہوں نے اپنی ماں کے نام پر اس بچی کا نام بھی زلیخا رکھا تھا۔ یوں تو ہر بچہ پیارا ہوتا ہے، لیکن زلیخا زیادہ ہی بھولی بھالی اور پیاری تھی۔ گورا چٹا رنگ، آنکھوں میں قدرتی کاجل اور سنہری بال، زلیخا کو اپنے گھوڑے سے بہت محبت تھی۔ روزانہ رات کو جب گلاب گھوڑے کے آگے گھاس ڈال کر تھپ تھپاتا اور کھریرا لے کر اس کے بدن پر کرنے لگتا تو زلیخا گھوڑے کے برابر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ تھپ تھپاتا یعنی کہ اس کو پیار محبت کرتا، اور کھریرا اصل میں کھریرا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک یوں سمجھ لیں برش نما ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے گھوڑے کے جو ہے نا گھوڑے کے جسم کو سہلایا جاتا ہے، اس کی تھکن اتاری جاتی ہے، اس کی خارش کو دور کیا جاتا ہے۔ تو وہ کھریرا اس سے جو ہے وہ گھوڑا بھی بڑا مست ہو جاتا ہے، اس کو بہت مزہ آتا ہے جانور کو اس سے، تو اس کو بولتے ہیں کھریرا۔ تو زلیخا جو ہے وہ برابر میں آ کر کھڑی ہو جاتی۔ گلاب احتیاط کے طور پر کہتا ہے بیٹا ہٹ کر کھڑی ہو، گھوڑا کاٹ لے گا۔ زلیخا جانتی تھی کہ گھوڑا اس کو کاٹے گا نہیں، اس لیے وہ گھوڑے کے اور بھی نزدیک آ کر گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ نا بابا، پکھی مجھے نہیں کاٹے گا، اور پھر جس ہاتھ میں اس کے گھاس ہوتی وہ دور کر کے کہتی پکھی مجھے کاٹے گا۔ گھوڑا اس کے گھاس والے ہاتھ کی طرف منہ کرنے لگتا اور وہ کہتی بابا دیکھا پکھی میرے ہاتھ سے گھاس کھاتا ہے، بھلا وہ مجھے کیوں کاٹے گا، میں تو اس کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ یہ بچی کی معصومیت ہے، یہاں پر جیسے بتا رہے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، زلیخا تو مزید معصوم تھی، بہت پیاری سی بچی تھی۔ گلاب یہ ساری باتیں اپنے دوست تانگے والوں کو بڑا لطف لے کر سناتا، یعنی کہ اپنی بیٹی کے اور جو ہے وہ پکھی کے قصے سناتا کہ وہ دونوں آپس میں کیسے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایسا ہوتا بھی ہے بچوں کو جانوروں سے، گھر کے جو جانور ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، زلیخا کا بھی یہی حال تھا۔
نامعلوم کیوں اس کے دل میں، اچھا خیرو جب یہ باتیں سنتا تو جل جاتا، اس کو حسد ہو جاتا، نامعلوم کیوں اس کے دل میں گلاب کے خلاف نفرت تھی، حسد کی آگ میں وہ جلتا رہا، بھنتا رہا، وہ ہر وقت کسی موقع کی تلاش میں رہتا تھا، آخر کار اسے وہ موقع بھی مل گیا اسے اپنا بدلہ لینے کا۔ کیا موقع ملا؟ ایک مرتبہ گلاب کو میعادی بخار نے آ گھیرا، 3 ماہ تک وہ اس موذی مرض میں مبتلا رہا۔ موذی مرض یعنی کہ انتہائی خطرناک مرض، اور میعادی بخار کو اگر ہم انگلش میں بولیں تو ٹائیفائڈ کو بولتے ہیں میعادی بخار، یعنی کہ جو ایک مخصوص عرصے تک انسان کے جسم میں یعنی کہ انسان اس میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں تقریباً مہینہ 2 مہینے تک انسان جو ہے وہ بخار کی حالت میں رہتا ہے۔ ٹائیفائڈ کا بخار خطرناک بخار ہے، موذی مرض ہے، اور جو ہے جو کمزور انسان ہوتا ہے اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اس سے۔ تو گلاب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، بیچارہ جو ہے وہ 3 مہینے تک جو ہے وہ اس کو بخار رہا۔ جب 1 مہینہ گزرا تو خیرو نے موقع دیکھ کر رئیس غوث بخش کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کہتا، رئیس یہ طوفانی گھوڑا یوں کھڑے کھڑے تباہ ہو جائے گا، پھر یہ تانگے میں چلانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اس کی بات میں کچھ سچائی بھی تھی کہ ہوتا ہے اکثر کہ جو ہے جب چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو بڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جانور کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ رئیس ششوپنج میں پڑ گیا، ششوپنج یعنی کہ پریشانی میں کہ کرے کیا کرے، اب کیا کرنا چاہیے، آخر کیا کرے، یوں تو کھڑے کھڑے گھوڑا واقعی بیکار ہو جائے گا۔ آخر ایک دن اس نے گلاب سے بات کر ہی لی اور خیرو کو اجازت دے دی کہ وہ گھوڑے کو اپنے تانگے میں چلائے۔ گلاب نے بہت کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بیماری نے طول کھینچ رکھا تھا، یعنی کہ اس نے گلاب کو کہا کہ بھائی اب میں تمہارا گھوڑا پکھی جو ہے وہ میں خیرو کو دے رہا ہوں، تو گلاب اس کو کہنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ بات بھی سمجھتا تھا کہ بھائی اس کی بیماری ہے، وہ کب تک روکے گا، مالک کو وہ کب تک روک سکتا ہے، لازمی بات ہے مالک کو بھی پیسے چاہیے اور پھر گھوڑا بھی خراب ہو رہا ہے، تو وہ کچھ کہہ نہ سکا، اس لیے گلاب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ لیکن جب سے پکھی گلاب کے گھر سے گیا تھا زلیخا اداس رہنے لگی، اسے پکھی سے بڑی محبت تھی، وہ اپنے بیمار والد کے پاس بیٹھ جاتی، کہتی بابا تو کب ٹھیک ہوگا، کب پکھی پھر گھر آئے گا۔ گلاب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر خیرو کے تو مزے آ گئے، جو ہی اسے رئیس کی اجازت ملی وہ تانگا گھوڑا لے کر اڈے پر پہنچ گیا۔ عبدل، بخشو، فیضو سب خیرو کے پاس گلاب کا گھوڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خیرو نے لطف لے کر سب کو بتایا کہ گلاب کا بخار اترنے میں ہی نہیں آ رہا۔ رئیس کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ گھوڑا بگڑ جائے گا، اس نے چلانے کے لیے مجھے دے دیا۔ تانگے والوں سے یہ باتیں کر کے خیرو نے گھوڑا ہانکا، سواری کا بھی انتظار نہ کیا، کہنے لگا رئیس کو کمائی کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ گھوڑا کھڑے کھڑے کہیں خراب نہ ہو جائے۔ جو ہی شہر سے تانگا باہر آیا خیرو نے گھوڑے کی باگیں کھلی چھوڑ دی اور اس پر خوب چابکوں کی بارش کر ڈالی، یعنی کہ باگیں یعنی کہ اس کی جو لگام تھی اس کو چھوڑ دیا اور چابک سے اس کو خوب مارنا شروع کر دیا بیچارے پکھی کو۔ پکھی جس نے کبھی ایک چابک بھی نہ کھایا تھا وہ 1 ماہ سے وہ یوں ہی کھڑا تھا، اس کے جو چابک لگے تو وہ سرپٹ دوڑنے لگا، تیز بھاگنے لگا، وہ جتنا تیز دوڑتا خیرو اسے اتنا ہی زیادہ مارتا۔ اڈے تک پہنچتے پہنچتے خیرو کا چابک ٹوٹ چکا تھا اور پکھی کی پشت پر کھال کے ادھڑنے سے بڑے بڑے نشان ہو گئے تھے۔ پکھی نے سارے راستے کہیں بھی دم نہیں لیا، وہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ گاڑی کے آنے میں ابھی دیر تھی، خیرو گھوڑے کی راس کھینچ کر پانی کے حوض کی طرف لایا۔ ہانپتے ہوئے پکھی نے پانی پینے کے لیے حوض کی طرف منہ بڑھایا تو خیرو نے ایک دم جھٹکے سے اس کی لگام کھینچ لی اور اسے پانی سے دور لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ انتہائی ظلم کی بات ہے، پہلے تو اس کو مارا، پھر اس کے بعد پانی پینے کے لیے لے کر گیا اور پانی دکھا کر پیچھے لے آیا، پانی نہیں پینے دیا اسے، اس کے ساتھ ساتھ اسے مارنا بھی شروع کر دیا۔ اس نے پکھی کے منہ پر چوٹیں لگائی اور پیٹھ کی کھال ادھیڑ ڈالی، لگام ہاتھ میں پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دیے، پھر اس کے گھٹنوں پر ضربیں لگائیں۔ جب ریل گاڑی آئی تو خیرو سواری لے کر لوٹا۔ شہر میں سواری چھوڑ کر وہ سیدھا رئیس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ گھوڑا کھڑے کھڑے خراب ہو گیا ہے، اسٹیشن کی طرف قدم ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ کہہ کر کرائے کے پیسے نکال کر رئیس کے آگے رکھ دیے۔ رئیس نے وہ سارے پیسے خیرو کو لوٹا دیے، کہنے لگا کہ کرائے سے جو بھی پیسے کماؤ وہ سب تمہارے، مجھے تو صرف گھوڑے کی فکر ہے کہ گھوڑا خراب نہ ہونے پائے۔ خیرو نے رقم جیب میں ڈالی اور گھوڑا لے کر چلا گیا۔ رات کو اس کے آگے سوکھی گھاس ڈال دی، گلاب جو تھا وہ اس کو تازی گھاس کھلاتا تھا، خیرو نے کیا کرا ظلم کہ اس کو سوکھی گھاس ڈال دی اور ایک طرف بالٹی میں پانی رکھ دیا۔ پکھی کی اپنے نئے مالک کے پاس یہ پہلی رات تھی۔ دوسرے دن جب خیرو نے پکھی کو تانگے میں جوتا تو اس نے 2 لتیاں جھاڑیں، یعنی کہ 2 لتیاں یعنی کہ 2 لاتے جو ہے وہ پیچھے کی جو چلاتا ہے جانور بدکنے کی صورت میں اس کو بولتے 2 لتیاں۔ تو
خیرو پہلے کی طرح پھر اس کو خیرو نے پھر پہلے کی طرح اس کو مارنا شروع کیا، لیکن گھوڑے نے اس کی ایک نہ سنی۔ رات کو خیرو نے پکھی کو یہ سزا دی کہ اس کا دانہ پانی بند کر دیا۔ تیسرے دن جب خیرو نے چاہا کہ گھوڑے کو تانگے میں باندھ دے تو گھوڑا خیرو کو دیکھ کر بدگنے لگا، دلتیاں جھاڑنے لگا جیسے کہ وہ اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کر رہا ہو۔ دور سے ہی خیرو نے اس پر چابک مارے، لیکن گھوڑے نے اسے قریب نہیں آنے دیا۔ خیرو تک ہار کر باہر نکل گیا اور تمام تانگے والوں نے مشہور کر دیا کہ گھوڑا بیکار ہو گیا ہے۔ تمام تانگے والوں میں اس نے یہ مشہور کر دیا کہ بھئی گھوڑا تو اب چل ہی نہیں رہا، وہ تو میں اس کو باندھنا چاہ رہا ہوں اس میں تانگے میں، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب تانگے کا مصرف نہیں رہا ہے۔ وہ ایک آدمی اس کے ساتھ گھوڑے کو دیکھنے بھی گئے، دو ایک آدمی اس کے ساتھ گھوڑے کو دیکھنے بھی گئے۔ گھوڑا ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے دونوں پچھلے پیروں کو کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ سب کے سب اسے دیکھ کر لوٹ گئے۔ خیرو نے آج تانگا نہیں چلایا۔ پکھی سارا دن بھوکا پیاسا تپتی ہوئی دھوپ میں جلتا رہا۔ شام کو جب خیرو گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لوہے کی کیل تھی جس کی نوک سوئی کی طرح باریک اور تیز تھی۔ اس نے نہایت چالاکی سے گھوڑے کی ٹانگیں باندھی اور زمین پر گرا دیا، اور پھر اس نے وہ کیل گھوڑے کی دائیں ران پر گھونپ دی۔ اس کی ران پہ جو ہے وہ اس کو گھونپ دی اس کیل کو۔ گھوڑا بدحواس ہو کر تڑپنے لگا۔ خیرو نے لکڑی اٹھا کر زور زور سے مارنا شروع کیا۔ لوہے کی کیل گھوڑے کی ران کے گوشت میں گھس گئی۔ اشاروں پر چلنے والا جانور تڑپتا رہا۔ خیرو نے افیون کے ڈوڈے پیس کر اسے پلا دیا۔ افیون جو ایک نشہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو پلا دیا۔ دوسرے دن اس نے گھوڑے کو بھنگ پلائی۔ اس طرح وہ مسلسل 10 دن تک پکھی پر مختلف نسخے استعمال کرتا رہا۔ 10 دن کے بعد پکھی کو تانگے میں باندھ کر اسٹیشن لے گیا۔ پکھی بے حد طاقتور، مست اور خوبصورت قسم کا گھوڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سارے تانگے والے حیرت سے اسے تکنے لگے۔ اس نے خیرو سے پوچھا، یار کیا بات ہے، آخر اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ خیرو نے کہا، یہ چال باز گھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے کی دائیں ران پر ایک جگہ جیسے ہی چابک مارا گھوڑا چلنے لگا، یعنی کہ جہاں پر اس نے کیل جو ہے وہ گھونپی تھی۔ اس طرح مسلسل 2 ماہ تک خیرو نے گھوڑے کو اپنی مرضی سے چلایا، اور 2 ماہ میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جس دن خیرو نے اس گھوڑے کو کوئی نہ کوئی اذیت نہ دی ہو، تکلیف نہ دی ہو۔ تو اس طرح اس نے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، پھر 2 ماہ بعد جب جو ہے وہ گلاب جو ہے وہ صحیح ہو گیا، پھر وہ واپس آتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔